امریکی سینیٹر لنزے گراہم کی آج اسلام آباد آمد، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات۔ امریکی سینیٹر کے دورے کے پیش نظر عمران خان کے دورہ بحرین کا شیڈیول تبدیل، وزیر اعظم کل بحرین جائیں گے، قومی دن کی تقریبات میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ سعودی عرب نے آزمائش کی ہر گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا، فردوس عاشق اعوان کا ٹویٹ۔ آصف زرداری کراچی کے نجی ہاسپٹل میں زیر علاج، ڈاکٹرز نے سابق صدر کو مزید کچھ دن آبزرویشن میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج اینجیوگرافی کی جائے گی، اینجیوپلاسٹی کا بھی امکان۔ ذاتی معالج پروفیسر ڈاکٹر ندیم قمر کہتے ہیں آصف زرداری کے کچھ ٹیسٹ کی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ کی سندھ حکومت پر تنقید، مزید کہا کہ جنگل میں کسی کا قانون نہیں، سندھ میں کوئی بات کرے گا، سندھ میں فرض شناس افسران کو کام سے روکا جا رہا ہے۔ ایک اتنا شاندار منصوبہ تھا، آج اس کو پولیٹیکل بیسس کے اوپر مجھے سزا دینے کے لیے، مجھے نہیں پاکستان کے نوجوانوں کو سزا دینے کے لیے، نارووال کو سزا دینے کے لیے فنڈنگ روکی ہوئی ہے۔ پچھلے 1.25 سال سے 1 روپیہ نہیں لگا، اور اب جو تعمیر شدہ عمارت ہے، جو تعمیر ہے، وہ بھی برباد ہو رہی ہے۔ اسپورٹ سٹی منصوبہ کے تعمیراتی کام میں میرا کوئی تعلق نہیں، منفی پروپیگنڈا اور کردار کشی سے جھکنے والا نہیں، احسن اقبال کی گفتگو۔ مزید بولے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کابینہ اور پارلیمنٹ سے منظور ہو کر لگایا جاتا ہے، اسپورٹ سٹی کی منظوری CDWP نے دی۔ اسلام آباد پولیس اہلکاروں کے یونیفارم پر ویڈیو کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ، ناکے پر ہونے والی گفتگو، کارروائی اور اہلکاروں کا رویہ ریکارڈ کا حصہ بنے گا۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، کہتے ہیں خوشی ہے کہ موٹر وے اور اسلام آباد پولیس ہانگ کانگ طرز پر ویڈیو کیمرہ یونیفارم کا حصہ بنا رہی ہے۔ پاکستان کو 2020 میں سیاحت کے لیے بہترین ممالک میں شامل کر لیا گیا۔ صوبائی وزیر سیاحت محمد عاطف خان کہتے ہیں کہ کونڈی ناسٹ ٹریول میگزین نے پاکستان کو سیاحت کے لیے بہترین جگہ قرار دیا۔ نیا سال پاکستان میں سیاحت کے لیے نیک شگون لے کر طلوع ہوگا۔ دسمبر نے اپنا رنگ جما دیا، ملک میں سخت سردی، شدید دھند اور یکبستہ ہواؤں کا راج۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی، PIA کے فلائٹ شیڈیول میں بھی خلل۔ سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان، رحیم یارقام میں پروازیں لیٹ، ادھر کراچی میں بھی بوندا باندی سے موسم سرد ہو گیا۔ مس ورلڈ 2019 کا تاج جمیکا کی 23 سالہ ٹونی این سنگھ نے اپنے سر سجا لیا۔ ٹونی کے نام کا اعلان کیا گیا تو وہ حیران رہ گئیں۔ ورلڈ مقابلے میں دوسری پوزیشن مس فرانس اور تیسری مس انڈیا نے حاصل کی۔ پاک شری لنکا ٹیسٹ کا آخری روز، قومی اوپنر عابد علی ٹیسٹ ڈیبیو میں سنچری بنانے کے قریب۔ پاکستانی بلے باز ٹیسٹ اور ون ڈے میں ڈیبیو پر سنچری بنانے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی ہوں گے۔ آئی لینڈرز نے پہلی اننگز 6 وکٹس پر 308 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی۔ میچ ڈرا ہونا یقینی ہو گیا ہے۔ چین میں فری سٹائل سکیننگ ورلڈ کپ کے شاندار مقابلے، کھلاڑیوں کی برف پوش پہاڑوں پر لہو گرما دینے والی پرفارمنس۔ مینز کیٹیگری میں جاپان کے ہیروشیما نے ٹائٹل اپنے نام کیا، ویمن میں فرانس کی پیرین لیفورنٹ نے فاتح قرار پائے۔ پارکر کے ریگستان کے خواتین آج ٹرک ڈرائیور سے لے کے سول انجینئر تک کام کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کا وسائل، سندھ کا کول کو استعمال کر کے، کوئلہ استعمال کر کے ہم فیصل آباد کے پاور پلانٹس کو پاور کر رہے ہیں،
اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا صوبہ میں ریسورسز ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا صوبہ میں کسی بھی صوبہ کے مطابق آپ کے صوبہ میں سب سے زیادہ ریسورسز ہے، تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف آپ کے لیے وہ ریسورسز کا فائدہ بھی نکال سکتے ہیں، مگر انشور کر سکتے ہیں کہ مقامی لوگوں کو، بلوچستان کے عوام کو جو مالک ہے، ان ریسورسز کی مالک ہے، ان کو وہ فائدہ پہنچائے۔ مگر بدقسمتی سے آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عوام سے طاقت چھینا جا رہا ہے اور سلیکٹرز کے پاس جا رہا ہے۔ معیشت عوام کے مفاد کے لیے نہیں مگر سلیکٹرز کے مفاد کے لیے چل رہا ہے۔ ہمارا سیاست جمہوری نہیں، عوام کی مفاد کا نہیں، سلیکٹرز کا مفاد کا ہے۔ یہاں تک کہ آج ہمارا حکمرانی عوام نہیں، عوام کے نمائندے نہیں، سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کر رہے ہیں۔ جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جمہوری حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں، الیکشنز میں دھاندلی ہو رہی ہے، سلیکٹڈ کو بٹھا کے آپ کے 18ویں ترمیم پہ حملے کروائے جا رہے ہیں، صوبوں سے ان کے وسائل اور اختیارات چھینے جا رہے ہیں، عوام سے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، تو ہم کہنے کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی۔ جب 2019 میں انسانی حقوق پہ حملے ہوتے ہیں تو ہمیں سوال کرنا کا حق بنتا ہے کہ یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام آزاد، نہ صحافت آزاد اور نہ ہی سیاست آزاد۔ میڈیا پہ پابندی ہے، میڈیا پہ انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کو، کالعدم تنظیموں کو گفتگو، انٹرویو چل سکتا ہے، رو ایجنٹ کلبھوشن یادو کا انٹرویو چل سکتا ہے، بھارت کا انڈین ایئر فورس کا پائلٹ کا انٹرویو چل سکتا ہے، مگر آپ کا صدر پاکستان کا، صدر زرداری کا انٹرویو نہیں چل سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کس قسم کا آزادی ہے؟ ہمارا میڈیا برادران کا کس قسم کا آزادی ہے؟ یہ کس قسم کا آزادی ہے؟ یہ کس قسم کا آزادی ہے کہ عام عوام ہو یا سیاسی کارکن، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں یا صحافت سے تعلق رکھنے والے ہوں، بلوچستان یا سندھ سے، پختونخوا سے یا پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم وہ واحد ملک ہے جہاں اتنے سارے انسان غائب ہو جاتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں، مگر قصور ان کے ہوتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں مگر قصور ان کا ہوتا ہے، ریاست کا نہیں۔ یہ کس قسم کا آزادی ہے کہ سلیکٹڈ اسلام آباد میں بیٹھ کر صوبوں کی آئینی کام میں مداخلت کرے؟ یہ کون سا آزادی ہے کہ سلیکٹڈ اسلام آباد میں بیٹھ کر صوبوں کے وسائل پر ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ یہ کون سا آزادی ہے؟ یہ کون سا آزادی ہے جہاں ہمیں نہ اپنے حقوق کا تحفظ ہے، نہ زندگی کا تحفظ ہے اور نہ ہی معاشی حقوق کا تحفظ ہے؟ سلیکٹڈ نہ صرف صوبوں کے وسائل چھین رہے ہیں، وفاق اپنی ناکامی اور نالائکی کا بوجھ عوام پہ ڈال رہا ہے۔ وہ سلیکٹڈ جس نے کہا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دے گا، 50 لاکھ گھر بنائیں گے، اب وہی سلیکٹڈ موجود روزگار چھین رہا ہے۔
غریبوں کے سر سے انکروچمنٹ کے نام پر چھت بھی چھین رہا ہے، ہر طبقہ کا معاشی قتل کر رہا ہے، نوجوانوں کو روزگار نہ دے کے ان کا معاشی قتل